اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقیل فی قنوت عید الفطر اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ چند ایک مسئلے فطرہ کے حوالے سے اور اس کے بعد نماز عید الفطر کے قنوت میں پڑھی جانے والی دعا کی تشریح آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ چند ایک مسئلے فطرے کے بارے میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ لڑکیاں، بچیاں، بیٹیاں جب والدین کے گھر جاتی ہیں عید الفطر کی رات سے پہلے، یعنی وہ شرط پائی جاتی ہے غروب سے پہلے والدین کے گھر جاتی ہیں، تو کیا ان کا فطرہ والدین کے اوپر ہے یا ان کے اوپر ہے؟ خود کے اوپر ہے یا ان والدین کے اوپر ہے؟ یعنی میزبان کے اوپر ہے یا خود وہ مہمان کے طور پر جو گئے ہیں ان کے اوپر ہے؟ ان میں اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں، اس کے داماد صاحب خانہ کا بھی آ جاتے ہیں، بیٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی نواسیاں اور داماد اور بیٹی۔ تو عرض خدمت ہے کہ جن مراجع کے نزدیک اور خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی کے نزدیک وہ مہمان شمار ہوتے ہیں، لہذا ان کا فطرہ صاحب خانہ یعنی اس لڑکی کے والد کو دینا پڑے گا، اور اس کی بچے بچیوں کا بھی اور اپنے داماد کا فطرہ بھی دینا پڑے گا۔ آیت اللہ العظمہ خامنئی حافظہ اللہ رہبر معظم کے نزدیک وہ مہمان شمار نہیں ہوتے، لہذا وہ مہمان اپنا فطرہ خود ادا کریں گے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ جو مومنین مومنات پوچھتے ہیں کہ اگر مہمان اپنا فطرہ خود دینا چاہے، وہ میزبان کو کہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر واجب ہے لیکن میں اپنا فطرہ خود دیتا ہوں، تو آیا وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ مہمان میزبان پر اسی طرح واجب رہے گا جس طرح کہ نماز واجب ہوتی ہے، یعنی اگر ایک آدمی پر نماز واجب ہے تو مثلا دوسرا آدمی کہے کہ میں نماز پڑھ دیتا ہوں، تو اس سے تو ساقط نہیں ہوگی۔ یہ مثل نماز مہمان نواز پر یعنی میزبان پر واجب ہے کہ وہ خود فطرہ ادا کرے، البتہ اس مجتہد کے نزدیک ہے جس کے نزدیک وہ اس کا نان خور شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے جوائنٹ فیملی میں، جوائنٹ فیملی اس طرح بھی ہے، اور کئی افراد کا فطرہ کیا ایک کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی میں کیا ایک فطرہ کو کئی افراد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ہر فطرہ ایک ہی شخص کو دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب البتہ اجمالی طور پر یہ ہے، اور تفصیلی مراجع اعظام کے فتاویٰ کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فطرہ کو کئی افراد میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب، احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک غریب کو 1 صاع یعنی 3 کلو گرام سے کم فطرہ نہ دیا جائے، نیز اس کی سالانہ ضروریات سے زیادہ بھی نہ ہو۔ مثلا ایک غریب ہے، اس کی سالانہ ضروریات مثلا 50,000 روپیہ ہے، فطرہ بنتا ہے 50,000 سے زیادہ، تو 50,000 سے زیادہ اس کو نہیں دے سکتے۔ مثلا مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کی ضروریات سال کی ضروریات سے زیادہ نہ ہو اور 1 صاع سے کم نہ ہو۔ احتیاط واجب یہ ہے۔ مراجع اعظام کے نزدیک جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے، تو اس بارے میں رہبر معظم یعنی ایک فطرہ کو کئی افراد میں تقسیم کرنا یا زیادہ دینا، اس بارے میں رہبر معظم فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی غریب کو اس کی سالانہ ضروریات سے زیادہ یا 1 صاع 3 کلو گرام سے کم فطرہ نہ دیا جائے۔
یہ ایت اللہ العظمہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ کسی کو ایک فطرہ سے کم مقدار نہ دی جائے، یعنی ایک فطرہ مثلا فرض کیا 400 روپے بنتا ہے تو 400 روپے کم از کم ایک فقیر کو دیے جائیں۔ ایت اللہ العظمہ سیستانی حافظ اللہ یہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ کسی غریب کو 1 صاع یعنی وہی 3 کلو گرام سے کم فطرہ نہ دیں، مگر یہ کہ ضرورت مند جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور فطرہ کی مقدار کم پڑ جائے تو اس لحاظ سے کچھ مقدار ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں اب ایک فطرہ نہ بھی ہو سکے مکمل، مثلا 400 بنتا ہے تو لینے والے زیادہ ہیں اور فطرہ کی مقدار کم ہے تو آپ جو ہے ان کو 300 بھی دیے جا سکتے ہیں ایت اللہ العظمہ سیستانی کے نزدیک۔ اسی طرح ایت اللہ نوری ہمدانی وہی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کسی غریب کو 1 صاع سے کم فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح ایت اللہ العظمہ صافی گل پیگانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی غریب کو 1 صاع سے کم فطرہ نہ دے، البتہ زیادہ دینے میں کوئی ممانعت اور کوئی منع نہیں ہے، زیادہ دے سکتے ہیں۔ اگر کچھ خاندان اکٹھے رہتے ہوں، مثلا والدین اور ان کے بچے جو آپ اہل و عیال کے ساتھ ہوں، اور بچے ہر ماہ اپنی کمائی والدین کو دیں جس سے گھر کے اخراجات چلائے جاتے ہوں، تو کیا والدین کی طرف سے سب کی طرف سے فطرہ ادا کر دینا کافی ہے کہ والدین سب کی طرف سے فطرہ ادا کر دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عرفاً معاشرتی طور پر سب جو بچے ہیں والدین کے زیر کفالت سمجھے جاتے ہوں تو فطرہ والدین پر واجب ہے اور ان کا ادا کرنا کافی ہے۔ نمبر 2، اگر گھر کے اخراجات 2 یا زیادہ افراد مل کر پورے کرتے ہوں تو کیا ان میں سے کوئی ایک یا کوئی دوسرا شخص جسے سب ایکسیپٹ کریں یا قبول کریں، منظور کریں، سب کی طرف سے فطرہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس بارے میں جواب یہ ہے کہ اگر ہر خاندان عرفاً الگ اور کسی خاص فرد کے زیر کفالت سمجھا جاتا ہو تو ہر خاندان کا سرپرست الگ فطرہ ادا کرے گا۔ اگر کئی سرپرست ہوں تو ہر ایک کو اپنے اہل و عیال کا فطرہ اپنے حصے کے مطابق ادا کرنا ہوگا، البتہ کسی دوسرے کو وکیل بنا کر فطرہ ادا کروانا جائز ہے۔ نان خور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیر کفالت یعنی جس کا خرچ کسی پر ہو اس کو نان خور کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ چند ایک مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری تھے کہ افراد کا فطرہ جو ہے ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اب آپ کی خدمت میں عید الفطر کی جو قنوت ہے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے ساتھ کرتا ہوں۔ عید الفطر عبادت اور اللہ کی قربت کا دن۔ خدا متعال نے ماہ رمضان کی عظیم الشان عبادتوں کو اس طرح مقرر فرمایا ہے کہ یہ مہینہ آسانی سے ختم نہ ہو۔ اس مہینے کے اختتام پر جو عبادت کا مہینہ ہے، ایک ایسا دن مقرر کیا ہے جو عید کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، یعنی اکٹھے ہونے کا دن ہے، عظمت کا دن ہے۔ مسلمان بھائی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ماہ رمضان کی کامیابیوں کی قدر کریں، اپنے اور اللہ کے درمیان حساب کریں اور اس مہینے میں جو نیکیاں جمع کی ہیں انہیں محفوظ رکھیں۔ یہی عید الفطر کا دن ہے۔ ایسا نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ عید الفطر میں ناچ ہوں، گانے ہوں، ہر شیطانی عمل ہو، نہیں۔ جو کمائی کی ہے، اچھا کمانے والا وہی ہوتا ہے کہ جو کمائی کر کے آئے اور اس کو محفوظ رکھے اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ سارے مہینے میں انسان روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور عید الفطر کی رات یا دن کو ناچ گانے، ڈانس اور شیطانی عمل میں ضائع کر دے، محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، رحمان کو خوش نہیں کر رہا۔ لہذا عید الفطر کا دن اگرچہ خوشی کا دن ہے، لیکن یہ عبادت، توسل، تذکر اور اللہ کی قربت کا دن ہے جو نماز سے شروع ہوتا ہے اور دعا، توسل اور ذکر کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دن کی قدر کرنا چاہیے،
تقوی کے خزانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور عید الفطر کو عظیم سمجھنا چاہیے۔ آج قنوت کی دعا میں ہم سب نے، تم نے 9 مرتبہ اللہ سے عرض کیا، 9 ٹائم، اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، یعنی اے اللہ میں تو اس سے وہ بہترین چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تو اسے مانگتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ، یعنی اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے جن سے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں۔ تم نے جو مانگا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کی قربت ہے اور اس کی بندگی کی توفیق ہے، اور جس چیز سے تم نے پناہ مانگی ہے وہ نفس کی غلامی، ہوائے نفس کی پیروی اور غیر اللہ کی بندگی ہے۔ عید الفطر امت اسلامیہ کی عزت و شرف کا ذریعہ ہے۔ خدا متعال نے عید الفطر، عید سعید فطر کو امت اسلام، امت مسلمہ اور پیغمبر عظیم الشان کے لیے عزت، ذخیرہ، شرف اور کرامت کا باعث بنایا ہے۔ ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدہ، یہ امت اسلامی اور پیغمبر اکرم کی عزت و شرف میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم مسلمان ان موقعوں پر مناسبتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو مناسبتیں عیدیں آتی ہیں تو ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ مسلمان قومیں ماہ رمضان اور عید الفطر کو عزت کا ذریعہ بنا سکتی ہیں، معنوی اور دنیاوی ترقی کی سیڑھی بنا سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہوشیار رہیں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ماہ رمضان کی الہی نعمتوں کا شکرانہ، عید الفطر کی نماز ایک طرح سے ماہ رمضان کی الہی نعمتوں کا شکرانہ ہے، یہ نئی زندگی کا شکرانہ ہے۔ نماز عید میں ہم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد، یعنی اے اللہ مجھے ہر اس بھلائی میں داخل فرما جس میں تو نے محمد و آل محمد اور ان کے اہل بیت کو داخل کیا، وَأَخْرِجْنِي من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین، یعنی اور مجھے ہر برائی سے نکال دے جس سے تو نے محمد اور ان کے اہل بیت کو محفوظ رکھا۔ ہم عید کے دن اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اسے اللہ سے مانگتے ہیں اور خود بھی اس راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید الفطر میں مسلمانوں کی وحدت، پیغمبر عظیم الشان کی کرامت و شرف کا ذریعہ عید الفطر کی نماز دنیا اسلام کے ہر حصے میں وحدت کی ایک علامت ہے۔ قنوت کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتن و مزیدہ، یہ عید پیغمبر خاتم کے لیے ذخیرہ، شرف، کرامت اور مقام میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ خصوصیات اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب یہ عید مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اتحاد ہماری طاقت اور عزت کا باعث ہے۔ وحدت کے ذریعے امت مسلمہ کی عزت و عظمت کا تحفظ، یہ عید اس کے لیے بھی ہے۔ قنوت کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اللہ نے یہ دن مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، اجتماع، تجدید اور زندگی کو نیا بنانے کا دن۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدہ، یہ دن پیغمبر خاتم کے لیے ذخیرہ، شرف اور کرامت کا باعث ہے۔ ہم اس وقت تک حقیقی عید نہیں منا سکتے جب تک پیغمبر اکرم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ امت کا فرض ہے کہ وحدت کے ساتھ اپنی عزت اور شوکت کو قائم رکھے۔ عید الفطر دنیا اسلام میں وحدت اور روحانیت کا ذخیرہ ہے۔ عید الفطر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی روحانی تقریب
قنوت کی دعا میں ہم کہتے ہیں اسالک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد، یعنی ہمیں وحدت اور اسلام کی حقیقی روحانی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے۔ وحدت اور روحانیت دشمن نے تفرقے اور مادیت پھیلا کر امت مسلمہ کو کمزور کیا ہے، اور ہم نے اپنے اندر حقیقی وحدت کو واپس پلٹانا ہے۔ امت اسلامیہ کا خیرات میں پیش رو ہونا چاہیے، یعنی سابق ہونا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے نیکیوں میں۔ عید الفطر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری امت کے لیے ہے۔ دعا میں ہم کہتے ہیں الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، امت اسلام کو چاہیے کہ وہ خیرات اور ہدایت میں دنیا کی رہنمائی کرے۔ آج امت اسلامیہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ شہداء علی الناس اور یدعون الی الخیر بن سکے۔ یہ دعا سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال جلد 1 صفحہ 288 میں لکھی ہے۔ یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انت اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل التقوی واہل العفو والمغفرہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق ھذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تو ہی عظمت اور بزرگی کا مستحق ہے، تو ہی بخشش اور قدرت کا مالک ہے، تو ہی معافی اور رحمت کا حقدار ہے، اور تو ہی تقوی اور مغفرت کا اہل ہے۔ میں تجھ سے اس دن کے حق میں سوال کرتا ہوں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذخیرہ، شرف، کرامت اور اضافے کا دن بنایا۔ میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد اور ان کے اہل بیت پر اپنی رحمتیں نازل فرما، مجھے ہر اس بھلائی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو داخل کیا، اور مجھے ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد اور ان کے اہل بیت کو محفوظ رکھا۔ اے اللہ میں تو اسے وہ بہترین چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندوں نے مانگی ہیں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ان برائیوں سے جن سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ مانگی ہے۔ دعائے خداوند متعال ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس عید کو ہمارے لیے حقیقی عید قرار دے، ایسی عید جس میں اللہ خوش ہو، امام زمان خوش ہوں، محمد و آل محمد خوش ہوں، اور ایسی عید کہ جس عید میں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بارش کی طرح، موسلا دھار بارش کی طرح برسے، اور پروردگار ہمیں شیطانی چنگل سے آزاد فرمائے، اور ہر لمحہ یہ جو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے قسم کھائی کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں ان بندوں سے قرار دے کہ جو شیطان کے چنگل میں نہیں آتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی رحمت کا عظیم سایہ نصیب فرما۔ تمام مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات جو
نماز روزے عبادات کے ذریعے تیرے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں۔ پروردگارہ ان کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان حالی ان کی دور فرما۔ جو مریض ہیں گھروں میں ہیں، صعب العلاج ہیں، لا علاج ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، پروردگارہ ان مریضوں کو صحت و سلامتی اور لباس عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری ان آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت سے شرف یاب ہو سکیں۔ پروردگار ہماری اہم ترین دعا ہمارے لیے ہمارا وقت کا امام دعا کرے، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محبت اور ولایت اہل بیت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں موت کے بعد شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار مسلمانوں کی عزت میں اضافہ فرما۔ کفار و مشرکین اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، پروردگارہ ان کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو پروردگار ان کو اپنے عذاب علیم کا مزہ چکھا۔ دہشت گرد جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، پروردگار ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بحق النبی و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔